چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے بڑا ہی پیارا پروگرام لے کے، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند کرتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو محبت سے سیکھنا ہے، تجوید و قرات سے سیکھنا ہے، اور جو پڑھتے رہتے ہیں کثرت سے قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس پر۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المدثر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10، 8 تا 10 یعنی 8، 9 اور 10، یہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز اور ایک انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا نقر فإذا نقر فإذا نقر فإذا نقر في الناقور في الناقور في الناقور في الناقور فإذا نقر في الناقور۔ فإذا نقر في الناقور۔ ذرا پر رکھیں گے۔ آئیے ابھی اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کے فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں، فا ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ۔ اور یہ الف نہیں حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ یا دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، یا کھڑی حرکات آ جائیں، یا جزم آ جائے، تمام صورتوں میں وہ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ ذال الف زبر ذا، یہ ذال ہے، ذا نہیں۔ بعض بچے بڑے پڑھتے فَإِذَا، غلط۔ کیا پڑھنا ہے؟ فَإِذَا۔ کیا پڑھیں گے؟ فَإِذَا۔ گڈ۔
زال زبردہ یہ علی مدہ ایک الف کھینچنا ہے، نون پر پیش ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، را پر زبر ہے، حرکات ہیں، حرکات کو نہیں کھینچتے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ اچھا نون پر پیش ہے اور گول ہو جائیں گے، قاف کے نیچے زیر ہے، قاف کو پوری رکھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، قاف کا مخرج زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے۔ را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا گڈ۔ تو فن ناقور، فا کو ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے، یہ یا بھی نہیں پڑھیں گے، الف بھی نہیں پڑھیں گے، لام بھی نہیں پڑھیں گے، یہ فا کی زیر ڈائریکٹ ہم نون سے ملائیں گے، فن ناقور، فن ناقور، گڈ۔ نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے، نون الف زبر نا، علی مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، قاف واو پیش قو، قاف واو پیش قو، واو مدہ ہے، قاف کو موٹا بھی رکھنا ہے، قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، جی ہاں، اور وف کریں گے تو را پر ہو جائے گا، ویسے تو نہ کہ را کے نیچے زیر ہے، باریک ہونا چاہیے، مگر ملائیں گے تو باریک ہوگی، اور وف کریں گے تو را ساکن، اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ را پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر پڑھتے ہیں مل کر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، گڈ، فَذَلِكَ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، گڈ۔ را باریک رکھیں گے وف کی صورت میں۔ آئیے اب اس کے قواعد سمجھتے ہیں۔ فا پر زبر، فا پر زبر ہے، حرکتیں کھینچیں گے نہیں، ذال پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، لام کے نیچے زیر، کاف پر زبر، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ اچھا کاف کا مخرج زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے۔ یومئذین، واو ساکن پہلے زبر آ جائے، واو لین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے، اور حرف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر آئے واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر آئے یا لین ہوتا ہے۔ اور میم پر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، حرکت ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ اور تنوین کے بعد دیکھیں یا آ گیا ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون میں سے یا، واو، میم، نون، یہ چار حروف ہیں، ادغام مال غنہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ گڈ، زبردست۔ تو یہاں ادغام مال غنہ کریں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے، یا واو زبر یو، واو لین، وہی نرمی سے ادا کریں گے۔ اور یہاں تنوین کے بعد عین آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے؟ تنوین کے بعد عین آ گیا۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے تو عین حرف ہلکی میں سے، تو کیا ہوگا؟ اظہار کیا ہوگا؟ گڈ، یہاں اظہار ہلکی ہوگا، اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے، عین پر زبر ہے، سین یا زیر، سی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے۔ وف کی صورت میں را کی دو پیش ختم ہو جائیں گی، را ساکن ہو جائے گی، اور آواز آئے گی، را پر نہیں کریں گے، باریک، یوم عسیر، عصیر، پر نہیں، عسیر، باریک کریں گے، ٹھیک ہے؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، عَلَى الْكَافِرِينَ، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، غَيْرُ يَسِيرٌ، را باریک رکھیں گے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، گڈ۔
عین کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ، عین پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. لام پر زبر ہے، لام کی زبر دوسرے لام سے ملائیں گے، دوسرے لام کو ہلائیں گے نہیں. اور کاف پر کھڑا زبر، حرکت ہے، کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. حرکت ہوتی تو نہیں کھینچیں گے، مگر اب کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے اس کو. کاف کو باریک رکھنا ہے. فا کے نیچے زیر ہے، را یا زیر ری، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور نون پر زبر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. غیرو میں غین یا زبر غی، یا سنگ سے پہلے زبر آ گیا، یا لین ہو گیا، مگر غین کو موٹا رکھنا ہے. اور را کو پر پیش آنے کی وجہ را بھی پر ہو جائے گا. یسیر میں یا پر زبر ہے، سین یا زیر سی، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ہے، عرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور دو زیر کی تنوین ہے آخر میں، وقف کی صورت میں را باریک ہو جائے گی، آواز آئے گی غیر یسیر، غیر یسیر، علی الکافرین غیر یسیر. علی الکافرین غیر یسیر. گڈ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 8 تا 10 پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی. آئیے ایک مرتبہ پھر ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پھر پڑھنا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 29 آیت نمبر 8 تا 10 سورۃ المدثر کی 8 تا 10 آیتیں، 3 آیتیں پڑھی گئیں، سمجھی گئیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے پڑھا بھی، سمجھا بھی، سیکھا بھی. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. مقابلہ ہوتا ہے بڑا زبردست. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے فا کا مخرج ہے کیا؟ پیارے بچے نام بتائیے. محمد حنین. محمد حنین بھائی بتائیے فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹوں کے طرح سے. اور نیچے والے ہونٹوں کے، ایک ہی تو ہونٹ ہے نیچے، اور نیچے والے ہونٹ کے، اور نیچے والے ہونٹ کے طرح سے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور محمد حنین بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. خوشی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ چلے اگلا سوال. ٹیم بی والے خوش ہیں؟ پر جواب پہلے جواب تو دے دو پھر خوش ہونا، ابھی تو جواب بھی نہیں دیا. چلے آپ بتائیے فَإِذَا نُقِرَ، قاف کا مخرج ہے کیا؟ کس کو آتا ہے؟ کون جواب دے گا؟ جی کیا نام ہے؟ عبدالسبحان. عبدالسبحان بھائی بتائیے قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے. ماشاءاللہ خوش ہو گئے ہیں نا؟ خوشی ہے نا؟ آپ پوری ٹیم کو خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے فی الناقور، نون پر کون سا قاعدہ ہے؟ جی بتائیے کیا نام ہے؟ مزمل. محمد مزمل. مزمل نہیں، محمد مزمل. زا پر بھی تشدید، میم پر بھی. مزمل. کیا نام ہے؟ محمد مزمل. جی محمد مزمل بھائی، نون میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نون میں نون مشدد کا قاعدہ ہو رہا ہے. پکا؟ جی. کیوں نون مشدد ہو رہا ہے؟ نون کے اوپر 3 دندان والی شکل کی تشدید ہے.
تین دندان والی شکل ہے یعنی تشدید بنی ہوئی ہے. جی. اچھا اس وجہ سے کیا ہوگا؟ نون مشدد کا قاعدہ غنہ کریں گے. ایک الف کا دو الف کا؟ ایک الف کا مقدار کی غنہ کریں گے. محمد مزمل بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. خوشی ہوئی ہے نا؟ ماشاءاللہ یار زبردست، کیا بات ہے، جواب دیا ہے تو اب تو خوش تو ہونا ہے. ٹیم اے نے کتنے پوائنٹ حاصل کر لیے؟ 20. اچھا اگلا سوال ٹیم بی سے. ٹیم بی والے ریڈی ہو جائیں جلدی. بتائیے فذالک میں کاف کا مخرج ہے کیا؟ کاف. جی مائک تو لے لو، مائک تو لے لو پیارے بچے. سی کیا نام ہے؟ پھر نام بتائیں. محمد حسنین. محمد حسنین بھائی بتائیے کاف، باریک کاف، پتلا کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ جی. کیا جواب آپ کا یہی ہے؟ جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ہیں آپ نے اپنی ٹیم کو. کیا نام تھا؟ محمد حسنین. محمد حسنین بھائی ماشاءاللہ زبردست. اور کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کی ٹیم کے؟ 20. 20 سے مقابلہ برابر. آخری سوال ٹیم اے سے کون بتائیں گے؟ پہلے والے، پیچھے والے تو بتا چکے. اب پہلا سوال جو یہ آخری سوال ہوگا جو آگے بچے بیٹھے ہوئے بتائیں. یومئذین کون سا قاعدہ ہے؟ مائک لیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے دیا کریں اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. پیارے بچے اپنی عادت بنانی ہے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے الٹے سے لیتے ہیں الٹے سے دیتے. نہیں، سیدھے سے لینا اور سیدھے سے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. نام بتائیے. محمد حسان. محمد حسان. پیارے بچے بتائیے یومئذین کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام. کون سا ادغام؟ بلا غنہ. بلا غنہ. سوچ لیں. جی. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا؟ جی. پکا؟ جی. کوئی آپ میں سے بتانا چاہے؟ آپ بتانا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ یہ کہہ رہے ادغام. آپ بتائیں، ان کو مائک دیجیے گا. یہ کہہ رہے ادغام بلا غنہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادغام مال گنہ. مال غنہ ہے. یہ کہہ رہے ادغام بلا غنہ ہے، آپ کہہ رہے مال غنہ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالسبحان. عبدالسبحان کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ. محمد حسان سے غلطی ہوگی ٹیم اے سے اور 10 پوائنٹ آپ کے چلے گئے ہیں ٹیم بی کی طرف. اللہ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. آخری سوال اگر جواب دے دیتے ہیں تو ٹیم جیت جائے گی. جواب نہیں دیا تو پھر ٹیم اے کی طرف آ جائیں گے. آخری سوال بتا دیں. یومن عسیر. یومن پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یومن. جی ٹیم اے سے ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. جی بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلے پہلے ٹیم بی کا سوال ہے. بتائیے حسین بھائی، سوچ کے بتانا ہے جواب. اظہار. اظہار ہو رہا ہے. کون سا اظہار؟ اظہار مطلق، لام تعریف کا اظہار، اظہار شفوی، اظہار ہلکی. اظہار ہلکی. سوچ لیں. سوچ لیا؟ سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹس کی لیڈ سے جیت چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹس کی لیڈ سے جیت گئی ہے. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ عبدالسبحان بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را کو موٹا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. قُور. را لگا. قُورِ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبدالسبحان بھائی آپ نے محنت کرنی ہے خوب. صحیح ہے.
را کو صحیح پر کرنا ہے، دیگر پر حروف کی ادائیگی، تھوڑا محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد حسان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ دال کی پیش کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نقر في الناقور. فإذا نقر في الناقور. فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير. ذال کا کلیئر کریں گے. فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير. 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قل لام کو ہلائیں گے نہیں. صدق اللہ صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ہمارے عبد السبحان بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد حسان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. حسان بھائی آپ کی بھی تھوڑی غلطیاں ہیں، را کی ادائیگی صحیح کرنی ہے، مستعاریہ حروف کو اور اچھا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ تو کوشش جاری رکھنی ہے. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا